السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف کیس بائی کیس. آئی ایم یور ہوسٹ ولید میر. آج کی ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک سینئر فیمیل لیگل پریکٹیشنر جن کی پریکٹس ریوالو کرتی ہے مینلی فیملی لا کیسز، ڈیورس لا کیسز اینڈ ادر میٹرز ایز ویل. ان کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. Thank you, Ms. Jamila, for joining us in our studio today, and thank you for taking out time. It's an honor and thank you for having me. Thank you so much. میم ڈسکشن کو کچھ اس طرح سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ابھی جس طرح پوڈ کاسٹ کی ریکارڈنگ اسٹارٹ ہونے سے پہلے میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ میں سنس آئی مائی سیلف ایم اے لائر، اور میں جب اس فیلڈ میں فیمیل پریکٹیشنرس کو دیکھتا ہوں تو بائی ڈیفالٹ میرے دل میں تھوڑی سی رسپیکٹ فیمیل پریکٹیشنر کی زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو اے میل. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایک کافی میل ڈومینیٹڈ پیٹریارکل سیٹ اپ ہے. آئی بلیو کہ فیمیلز کو تھوڑا ایکسٹرا مائل جانا پڑتا ہے، زیادہ اسٹرگل کرنا پڑتا ہے ایز کمپیئر ٹو اے مین اپنی جگہ بنانے کے لیے. از دیٹ ٹرو؟ سنس آپ سے ہم فرسٹ ہینڈ. Yes, I would say it was true a few decades ago, but اب اتنا نہیں ہے. اب اتنا نہیں ہے. Girls are sharp, they know what they want to do. پہلے تو شوق میں نا لاء کی ڈگری لیتے تھے. اب girls are actually very focused. They actually want to be lawyers. And لڑکے بھی I'll tell you something, جو lawyers ہیں نا, I must say hosannas to the boys کہ بڑی عزت کرتے ہیں فیمیل lawyers کی. ججز بھی بہت عزت کرتے ہیں. And like I always say, it depends on the woman. آپ کس طرح سے behave کرتے ہیں. You behave like a lady, you'll be treated like a lady. Yes, having said that, there are some women جو بہت gender centric ہیں. ہاں وہ لڑکا ہے، میں لڑکی ہوں. تو اسی بات میں مجھے غصہ آتا ہے. میں کہتی ہوں یہ جس وقت آپ کالا کوٹ پہن کے عدالت میں آتی ہیں ٹرائل لائر کی طرح، اس وقت آپ مرد عورت نہیں ہیں. آپ عورت ہیں نہ مرد ہیں. اگر اینڈ آئی ہیٹ اٹ، میں نے دیکھا ہے کہ بعض عورتیں ایڈوانٹیج، فیمیل لائرز اور ایون فیمیل کلائنٹس ٹرائی ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف بینگ اے فیمیل. اینڈ دیٹ ریئلی انوائز می. میں ہمیشہ کہتی ہوں یار وکالت سیکھو، اپنے کیس کو صحیح طرح سے پریپیئر کرو، صحیح طرح سے پیش کرو، اس کے بعد دیکھی جائے گی. There are appellate forums and all that stuff. But don't you play the female card. Like آپ کی کلائنٹ یوز کر رہی ہے وکٹم کارڈ، آپ فیمیل کارڈ سر کر دیں سر پلیز ایسے نہ کریں سر، وہ خاتون ہے جی. اینڈ آلسو ڈونٹ میک یور کلائنٹ انٹو اے وکٹم. کوئی وکٹمز نہیں ہے، بلیو می. آپ کی گاؤں کی بھی جو عورت اٹھ کے آتی ہے نا عدالتوں میں، وہ بھی وکٹم نہیں ہے. آج کل these are the women of the 21st century. یہ ہماری دادیوں نانیوں کے زمانے کی عورتیں نہیں ہیں. زمانہ تبدیل ہو گیا، زمانہ بہت تبدیل ہو گیا، ایکسپوجر بہت ہو گیا ہے. ایون ان مائی ڈے وین آئی واز اے ینگر گرل اتنا ایکسپوجر نہیں تھا ہمیں. اب تو مجھے تو آتا ہی نہیں. آپ لوگ جو کہ مجھے اب میں پوچھ رہی ہوں آپ سے پوڈ کاسٹ بعد میں پوچھنے والی ہوتا کیا ہے لٹرلی ہے. بٹ آج کل بچیاں دے سو میرے فون کا کوئی ہو گیا، یہ ہو گیا وہ کہتے میم یہ بٹن آپ نے غلطی سے دبا دیا ہوگا. تو آج کل بہت آگے نکل گئے ہیں. لڑکیوں کو بھی بہت ایکسپوجر ہو گیا، لڑکوں کو بھی بہت ایکسپوجر ہو گیا. اینڈ آئی آلسو فیل جو عورت کہے گی جی میں عورت ہوں اور میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور وہ اس نے کالا کوٹ پہنا ہوا ہے نا، تو اس کے منہ پہ تھپڑ ماروں گی. But does it actually if you can't fight for your own rights, what are you doing? How are you going to fight for the people's rights? آپ اپنی complaints کر رہے تھے. Exactly. But does it actually work playing the women card? Sometimes it does. It does. کیونکہ میں جب I've done litigation for 1 year تو اس میں کچھ I was a trainee اس ٹائم پہ، تو فیملی کیسز بھی آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، سول آ رہے ہیں، کرمنل دیکھ رہے ہیں. اچھا ایک چیز کہی جاتی تھی کہ فیملی کیسز میں I don't know, you attest to it if it's true or not، کہ فیملی کیسز میں مرد اور عورت کا جھگڑا ہے میاں بیوی کا. تو کہتے ہیں کہ یار کلائنٹ کوشش کرو کہ جو فیمیل سائڈ ہے نا اس کو لو، کیونکہ فیمیل سائڈ فیملی کیسز میں عموماً جیت جاتی ہے. That's a fact. میرا ایک گلا ہے کورٹ سے. تو یعنی یہ وومن کارڈ کام کرتا ہے. وومن کارڈ کام کرتا ہے. بٹ بات سنیں نا، مجھے ایک سپریم کورٹ کی ایک بڑی خوبصورت رولنگ آئی تھنک 1987 ہے یا 89 ہے، اس میں بڑا خوبصورت ورڈز ہیں. دے مائی فیوریٹ ورڈز. دس اٹ سیز کہ a mother's lap is God's natural cradle. مجھے اتنے خوبصورت لگتے ہیں الفاظ. باقی جو ماں کر سکتی ہے نا باپ نہیں کر سکتا. But that doesn't mean باپ is not important. And you're talking about in the context of custody of the child. Custody of the child, maintenance ہو گیا, where the children are related, اس کی جب بات آ جاتی ہے. There are other matters related to children, visitation ہوتا ہے, maintenance ہوتی ہے, custody ہوتی ہے, guardianship ہوتی ہے. But میں کہتی ہوں اگر ممتا ہے تو شفقت پدری بھی ہے. Don't undermine the father. A mother can make it's magic. She can make a child jump through hoops. آپ اپنے بچے کو نفرت کرنا نہ سکھائیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دیکھیں طلاق ہوتی ہے میاں بیوی کی.
ماں باپ کی نہیں ہوتی. بالکل. کہ آپ اپنے بچے کو نفرت کرنا سکھائیں گے, اور وہ بھی اس کے اپنے پیرنٹس سے, اپنے پیرنٹس سے. جب تک دا فرسٹ ایکسپیرینس آف لو از ود پیرنٹس. لائک آئی آلویز سے بھی پہلے آپ سے کہہ رہی تھی پہلے میں کہ دا فرسٹ مین اے گرل لوز از اے فادر, دا فرسٹ وومن اے بوائے لوز از دا مدر. The first role model for a boy is the father. The first role model for the girl is the mother. یہ نیچرل ریلیشن کو خراب مت کیجیے. اور میرے پاس جب یہ آتے ہیں نا بریک اپ کے لیے جب آتے ہیں میں ان کو بہت سمجھاتی ہوں. اینڈ بلیو می آئی لوز اے لاٹ آف منی, پر ایسے یار کتنے دن چل جائیں گے میرے پیسے, ایک فیملی بس جائے گی, گھر بسے ہوئے اچھے لگتے ہیں. آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ ان کے آپس میں ریزالو کرا دوں پرابلمس کو. آئی ڈو گیو اٹ اے ٹرائی. اب تو کارڈز بھی کرنے لگے, ہماری ADR کارڈز بن گئے ماشاء اللہ سے, وچ از ونڈرفل. تو وہ الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن جو ADR ہے اس میں, تو دس از ونڈرفل بیکاز یہ کرنا چاہیے. اینڈ دیٹ از وائی آئی ایم سیئنگ دس از بیکاز آج کل کے جو بچے ہیں نا دے ویری نی جرک ریئیکشنز بہت دیتے ہیں. اور اسلام بھی کہتا ہے قرآن میں کہ جب میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے تو ثالث مقرر کرو. بالکل. اب آپ کے آربیٹریشن کاؤنسل میں کیا ہوتا ہے, یونین کاؤنسل میں اگر مرد یا عورت اپنا رائٹ آف ڈیورس ایکسرسائز کرتی ہے, مرد اپنا ایبسلیوٹ رائٹ آف ڈیورس ایکسرسائز کرتا ہے, تو ثالث مقرر ہوتے ہیں نا دونوں سائڈ سے. اکارڈنگ ٹو دا لا دا پارٹیز ٹو ڈیورس آر ناٹ سپوز ٹو بی بیفور دی آربیٹریشن. مگر اب وہ جو دل میں آتا ہے کرتے ہیں. یونین کاؤنسلر بھی آربیٹریشن کاؤنسل کے چیئرمن بھی کرتے ہیں, جی بلائیں پارٹیوں کو اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرانا ہے. ایک دفعہ ضرور بلا لیتے. میں نے ایک دفعہ بحث کی تھی آربیٹریشن کاؤنسل کہ سر کیوں کرتے ہیں آپ یہ, کہ بعض دفعہ جو رائٹ آف ڈیورس ڈیلیگیٹ ہوتا ہے نا زبردستی ماں باپ کروا دیتے. میں اس لیے لڑکیوں کو بلاتا ہوں. ڈیلیگیٹ یو مین کہ خاوند اپنا رائٹ جو ڈیلیگیٹ کرتا ہے عورت کو کہ تم اپنے آپ کو طلاق دے کے مجھ سے جان جاؤ. کلاز 18 آف دا نکاح نامہ وہ اپنے آپ. دی اونلی ڈفرنس از کہ وہ کہتا ہے ڈیورس, اور یہ کہتی ہے ڈیورس مائی سیلف. Isn't that the clause of نکاح نامہ which is usually in most cases left blank? دیکھیں جی سیکنڈ پیج جو ہے نا نکاح نامے کا, اس میں پورے عورتوں کے رائٹس ہیں. اس پہ آپ کا مولوی سیدھا ایک لائن مارتا ہے اوپر سے لے کے نیچے تک کاٹ دیتا ہے. پلیز میں ہر ایک سے کہتی ہوں ایک دن پہلے بیٹھ کے اس نکاح نامے کو فل کریں. سیکنڈ پیج پہ لڑکیوں کے رائٹس ہیں, ہر رائٹ آف ڈیورس, ہاؤ مچ مینٹیننس شی ول گیٹ, اینی ادر شخص وہ کہتے ہیں نا اینی ادر کنڈیشنز, تو اس میں ہمیشہ لکھتی ہوں ان کیس آف ڈیورس دا گارڈین شپ آف دا مائنرز ول بی ود دا مدر. اب گارڈین شپ کیا ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی کہ گارڈین شپ اور کسٹڈی میں کیا فرق ہے. بفور وی موو آن ٹو گارڈین شپ, مجھے آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ہم مرد کے اور عورت کے طلاق کے حق بھی ڈسکس کر رہے تھے, ڈیٹیلز میں بھی جاتے ہیں. بائی ڈیفالٹ دس رائٹ ریسٹس ود دا مین آف دا فیملی. میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ دیٹس ناٹ دا کیس. نو. مینز رائٹ آف ڈیورس از ایبسلیوٹ. اوکے, اٹس این ordained رائٹ. اوکے, وہ رائٹ ایٹ دا ٹائم آف ڈیورس, سوری آئی بیگ یور پارڈن, ایٹ دا ٹائم آف نکاح ہی کین ڈیلیگیٹ دیٹ رائٹ ٹو دا گرل اور to anyone else as well for that fact. وہ تو ہوتا ہے. That's what Muhammad law says, but کوئی نہیں کرتا ویسے کہ باپ کو دے دیتا ہے اپنے باپ کو یا لڑکی کے باپ کو, جی اب طلاق کا رائٹ میں اپنی شادی کے طلاق کا رائٹ آپ کو دے رہا ہوں. But the man cannot be compelled to delegate that right. No. He cannot be compelled. That's his prerogative. That's his prerogative. But it's a شرعی right. A lot of people say جی یہ کوئی رائٹ نہیں ہے. میں تو یہ تک سنا ہے لوگ کہ جی خلا کا بھی رائٹ بغیر مرد کی مرضی کے بغیر خلا نہیں ہو سکتی. اس میں بھی آتی ہوں. یہ ایک سورہ الاحزاب کی آیت ہے 26-27 ہے, مجھے یاد نہیں آتا نمبر کبھی, میں ویری بیڈ ایٹ نمبرس. اس میں یہ ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذرا مالی حالات وہ ہو گئے تھے, خراب ہوئے. تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے کہا عائشہ جاؤ ازواج محترات سے کہو اگر چاہتی ہیں تو علیحدگی حاصل کر لیں, مگر میں یہ ضرور کہوں گا اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لیں. دیٹ از when he gave his wife the right of divorce. اور لوگ کہتے ہیں کوئی there's no such thing as right of divorce. اور ایکسپریسلی کنوے کر رہے ہیں وہ یہ رائٹ کہ اگر چاہتی ہیں آپ تفسیر نہیں, یہ میں کہتی ہوں نا پڑھیں تو صحیح نا. دیکھیں نا سورہ طلاق, سورہ بقرہ, سورہ نساء, سورہ نور, اٹس آل اباؤٹ میرج. پڑھیں تو صحیح, اس کی تفسیریں تو پڑھ لیں نا. اگر آپ آ رہے ہیں فیملی لا میں آ رہے ہیں, ویسے بھی آپ قرآن شریف میں ہمارے جب مدیناتی آیات ہیں they're all with law and sharia and all that was in Medina, it was not in Mecca. The first 6 months years of his نبوت آپ نے صرف سوشل کیوس کنٹرول کیا مکہ میں. پھر آپ جب ہجرت کر کے مدینہ گئے وہاں پہ آپ کے پورے رائٹس شریعہ وریعہ ڈسینڈ ہوا, آپ پہ ریولیشنس ہوئی اس کی. یو آر ایکچولی بریکنگ اے مسکنسیپشن ہیئر. جو کرٹکس آف اسلام ہیں وہ دے یوز دس ایز این آرگومنٹ کہ مرد کو کیوں طلاق کا حق ہے عورت کو کیوں نہیں ہے. ہی کین ڈیلیگیٹ. اچھا میں بتاتی ہوں, اب یہ دیکھیں کہ طلاق کا حق از این ordained رائٹ, اسی طرح سے عورت کے پاس بھی ہے حق خلا کا.
اس کی تھوڑا گہرائی میں تھوڑا بتائیں کس طرح سے پریکٹس کر سکتے ہیں. عورت کا حق ہے کہ وہ بغیر کوئی ریزن اسکرائب کیے خلا لے سکتی ہے وداؤٹ ریزن, بالکل جس طرح طلاق, جس طرح سے مرد کرتا ہے وداؤٹ ریزن. اوکے. اور بلکہ میں تو ڈسکریج کرتی ہوں کہ ریزنز نہ لکھیں اس میں, کیونکہ چیئرمین آربیٹریشن کاؤنسل یا چیئرمین یونین کاؤنسل کے پاس وہ اختیارات نہیں ہے کہ وہ ایویڈنس ریکارڈ کرے. اس کا کام ہے صرف ریکنسلیشن کروا دیں. اف دیٹ فیلز ایشو دا سرٹیفکیٹ آف ڈیورس آفٹر 90 days. تو بجائے کہ آپ کو انٹیگنائز کریں ڈیورس ڈیڈ میں, آپ غلط غلط باتیں لیں کہ دوسری ویسی آپس میں بہت زیادہ ٹینشن ہے دونوں میں, تو آپ اور انٹیگنائز نہ کریں. میں ہمیشہ کہتی ہوں آرام سے لکھو, صرف لکھ دو بھائی انکمپیٹیبلٹی آف ٹیمپرمنٹ. forget it, نہ جھگڑے فساد کرنے کی کیا ضرورت ہے. اب عورت کیا کرے گی؟ اس کے پاس رائٹ آف ڈیورس نہیں ہے, اس کے پاس رائٹ آف خلا ہے which is an ordained right. اس کے لیے she has to forfeit her dower amount. But that happens for طلاق as well. اگر مہر نہیں دیا ہوا, نہیں اگر مہر نہیں دیا عورت جا کے عدالت سے کلیم کر سکتی ہے مہر. طلاق اگر آپ نے مہر نہیں دیا, طلاق تک نوبت آ گئی, تو آپ طلاق دیں لیکن مہر پہلے پے کریں. اور اس کی ایکچولی پہلے کوئی نہیں پے کرتا, بعد میں جا کے عدالتوں میں لینا پڑتا ہے. اچھا میں نے پے کر دیا ہوں جس بات نہیں, وہ جا کے عدالتوں سے نہیں, جو کرتے ہیں بالکل صحیح کرتے ہیں. لائک آئی نو مائی کزن ڈیڈ دیٹ, کہ اپنی بیوی کو طلاق دی, میں 7 چیک بھیجا, اس کا مہر کا بھی بھیجا, ساتھ مینٹیننس کا 3 مہینے کی عدت کی پیریڈ کا مینٹیننس کا بھی چیک بھیجا. مینٹیننس جب طلاق کے بعد یو ہیو ٹو مینٹین the child not the wife, the child not the wife. چائلڈ تو تاحیات کرنا ہوئے گا لڑکی کو till she gets married, and a boy till the age of 18. مگر the August Supreme Court has said کہ a boy at the age of 18 is the first year of A levels. تو اگر وہ اس کو نہیں ملے گی مینٹیننس, وہ کہاں سے پڑے گا؟ تو اب وہ آ گیا ہے, ججز ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں کہ till he is financially independent. till is financially independent, باپ نے مینٹیننس دینی ہے اور عورت کو بھی دینی ہے. no, we don't have alimony. عورت کو 3 مہینے کی عدت پیریڈ کا دینا ہے بس, 3 مہینے تک. 3 مہینے کا. تو یہ جو ایلیمنی کا کانسیپٹ ہے جو کہ US وغیرہ میں پریکٹس ہوتا ہے, it is not in Pakistan. ہو ہی نہیں سکتا, ہونا نہیں چاہیے. I don't think so. If you have کوئی relation, I mean personally I would not like to take a penny from somebody جس کے ساتھ میری کوئی relationship نہیں ہے, تو بغیرتی ہوگی کہ کیوں, کس رشتے سے لے رہے ہیں آپ. بٹ عورت کے لیے, عورت کو انیبل کرنے کے لیے تھوڑا کہ ایک اور بات یہ بتا دوں آپ کو, while you're on the matter of حق مہر, سکہ رائج الوقت 32 روپے, او بابا یہ بات نہیں ہے. حق مہر has to be according to the socio-economic status of the man. Because it's a security for the woman. آپ ایک KP کے لوگ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں, وہ اپنی بیٹیوں کو زمین دلاتے ہیں یا اموول پراپرٹی نکالنے میں لکھواتے ہیں. اچھا ادھر میں 2 باتیں کروں گا. ایک تو میں نے پڑھا تھا اور مجھے بڑی عجیب سی بھی یہ بات لگی تھی کہ حق مہر ڈٹرمن کرنے کے لیے آپٹیمم جو منیمم اماؤنٹ ہے ڈٹرمن کرنے کے لیے عورت کی خوبصورتی بھی دیکھی جاتی ہے. I was shocked. یہ کس قسم کے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے جا رہے ہیں؟ پتہ نہیں کون سے جاہل ان پڑھ علاقے میں نے تو پہلی دفعہ یہ بات سنی ہے. ہاں خوبصورت بہو تو ہر کوئی لانا چاہتا ہے, اوکے, سیرت ڈزنٹ میٹر, صورت اچھی ہونی چاہیے, مگر یہ میں نے کبھی نہیں سنا. ہو سکتا ہے جیسے افغانستان میں فرنٹیئر میں کچھ ہوتا ہو کہ بھائی خوبصورت بہو لے کر آؤ, میں نے کبھی یہ بات. لیکن یہ پریکٹس آئی تھنک دس شوڈ بی ڈسکریجڈ ایز ویل, کہ نکاح جب ہو رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ, کیونکہ کسی کی انٹینشن تو ہوتی نہیں کہ نکاح کر کے امیڈیٹلی حق مہر دینا ہے. اوقات سے بہت باہر جا کے کروڑوں روپے کا حق مہر لکھوا دیتے ہیں تاکہ یہ طلاق نہ دے, طلاق دینی پڑے گی تو پھر اتنے پیسے بھی دینے پڑیں گے. بٹ وہ ایکچولی ڈیمیج کر رہی ہیں عورت کی زندگی کو, کہ وہ پھر اس کو رلائے گا بھی, تنگ بھی رکھے گا اور طلاق بھی نہیں دے گا, کیونکہ وہ دے سکتا نہیں ہے. کیوں نہیں دے سکتا؟ اپنی جب ایک بندہ ہے جو لاکھ روپے مہینے کا کماتا ہے, جو اپنا پیسہ, وہ 5 کروڑ حق مہر کہاں سے دے گا؟ پھر وہ نہیں دے سکتا تو طلاق کیسے دے گا؟ عورت کے پاس صرف خلا کا حق نہیں ہے. خلا میں جب عورت لیتی ہے تو اس کو اپنا حق مہر چھوڑنا پڑتا ہے. پنجاب میں امینڈمنٹس آئے تھے کہ نہیں, وہ پورا نہیں چھوڑے گی, اینڈ دیٹ از اکارڈنگ ٹو محمدن لا, کہ پورا نہیں چھوڑے گی. قاضی ڈیسائیڈ کرے گا کہ کتنا حق مہر واپس کرنا ہے اس نے یا چھوڑنا ہے. اینڈ آپ دیکھیں نا, ایک عورت ہے وہ کسی مرد کی زوجیت میں آ جاتی ہے, بچے بھی پیدا ہوتے ہیں, بچوں کی بھی سب لک آفٹر کرتی ہے, اس کا بھی لک آفٹر کرتی ہے, موصوف کی آنکھ کہیں اور جا کے ٹکرا جاتی ہے. تو اس نے تو اپنا پارٹ آف اسلام میں نکاح از اے سول کانٹریکٹ, شی از ٹوٹلی ایڈہیرنگ ٹو دی ٹرمز آف دا کانٹریکٹ. بالکل غلطی مرد کی ہے تو انڈر دا محمد لا, شریعہ کے تحت, دا قاضی ول, دیٹ مینس دا جج ول ڈیسائڈ دا کوانٹم آف مینٹیننس ٹو بی ریٹرنڈ, sorry, the quantum of حق مہر to be returned.
وہ اچھا بھلا امینڈمنٹ آیا تھا. پنجاب نے بڑا اچھا کام کیا ویسے. پنجاب What was that amendment? That amendment was کہ according to number of years the judge will decide. بعض میں تھا کہ 50% واپس کرے گی, بعض میں تھا کہ 25% چھوڑ دے گی. Number of years in the marriage. وہ court would work that out. Yeah. ٹھیک in the marriage. اب اس میں یہ ہوا کہ وہ امینڈمنٹ انہوں نے ایبروگیٹ کر دی, ختم کر دی, ریپیل کر لیا اس کو. میں پٹ کے رہ گئی یار. میں تو چاہتی کہ میں گئی تھی. اس میں کچھ غلط بات ہو رہی ہے. ایکچولی میکس اے لاٹ آف سینس. میکس اے لاٹ آف سینس. آئی ایون وینٹ ٹو دی پارلیمنٹری افیئرز بلڈنگ. وہاں جا کے پورا میں نے پریزنٹیشن دیا کہ جی اس کو فیڈرل لا بنا لیجیے, سب عورتیں اس سے مستفیض ہوں گی. انہوں نے الٹا میڈم 2 ہفتے جا کے آج 5 سال ہو گئے. کیپ فالوئنگ اپ آن اٹ فار اباؤٹ اے ایئر اور 2 years. اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا. میں کہ پولیٹیکل ویل ہی نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا, اب خلا کے علاوہ دیر آر ادر گراؤنڈز جو عورت اپنی میرج کو ڈیزالو کر سکتی ہے. وہ گراؤنڈز ہیں امپیٹنسی, انٹرفیئرنگ ود ریلیجیس ڈیوٹیز, اس کی پراپرٹی کو مس اپروپریٹ کرنا, اس کو اس کے ماں باپ سے نہیں ملنے دینا, اس پہ تشدد کرنا. اینڈ کرولٹی از کہ بھائی کرولٹی از ناٹ اونلی فزیکل, اٹس آلسو مینٹل کرولٹی. ٹھیک ہے, اس کا اور 9 گراؤنڈس ہیں. خلا از ون آف, تو مجھے پورے یاد نہیں آ رہے ہیں اس وقت. اگر وہ گراؤنڈ دیکھیں خلا میں اب کیا ہوتا ہے, پہلے خلا میں 6 سال عورتیں دھکے کھاتی تھیں اور بعض اینڈ میں ہار جاتی تھیں. اب انہوں نے ریئلائز کیا دیٹ یو کین ناٹ کمپیل somebody to live in a hateful union. تو انہوں نے کہا جی خلا کا یہ ہوگا. خلا جب ہوتی ہے, ہم جب دعویٰ دائر کرتے ہیں خلا کا, اس میں ہم مینٹیننس سب مانگ لیتے ہیں. تو سب سے پہلے کورٹ اٹھائے گا خلا کا میٹر, ان کو کوشش کرے گا کہ ریپروشما ہو جائے ان لوگوں میں. نہیں ہوتی ریکنسلیشن, وہ خلا کی ڈگری دے دے گا. لڑکی کا ہوگا, ہاں, وہ لڑکی کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے گا. وہ کہتے جی مجھے شدید نفرت ہے, موت کو ترجیح دیتی ہوں, میں نے نہیں اپنا مائنڈ, آئی میڈ اپ مائی مائنڈ, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لیو ود ہم, آپ مجھے خلا دے نہ دیں میں نہیں رہوں گی. کورٹ کہتا ہے جی فکر نہ کریں. وہ بندہ کہتا ہے او جی میں تو اسے بسانا چاہتا ہوں. تو ہمارے بڑے اچھے تھے مظفر علی شاہ صاحب, جا رہے ہیں اللہ انہیں خوش رکھے. جب مرد کہتے ہیں نا کہ یار میں تو بسانا چاہتا, کہ تو پیچھے کیوں پہ گیا, وہ تیرے نال نہیں رہنا چاہتی, جان دیں انہوں. دس از واٹ ہی واز اے ونڈرفل پوائنٹ. بڑا ہائیلی ایجوکیٹڈ آدمی. سو پریکٹیکلی اسپیکنگ عورت کو کوئی گراؤنڈ نہیں چاہیے. نہیں شی نیڈز. دیکھیں خلا میں ٹرائل نہیں چلے گا, عورت کی اسٹیٹمنٹ ہوگی اللہ خیر سال, اور اس کے بعد ڈگری ہوگی. بے شک میاں کہہ کہ میں نے بسانا چاہتا ہوں, مگر وہ اسٹیٹمنٹ پہ عورت کے اسٹیٹمنٹ کہتی میں نے نہیں رہنا, تو خلا ہوگی. یہ اس پوڈ کاسٹ کے بعد پتہ نہیں خلا کے ریٹس ہی نا اسکائی راکٹ کر جائیں. نہیں, آپ یو ڈوئنگ اے گریٹ جاب. اب لوگوں کو اویئرنیس کریٹ. یا ایگزیکٹلی, میرا یہی تھا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, میاں کو بھی نہیں پتا, بیوی کو بھی نہیں پتا کہ گراؤنڈ کیا ہے. نہیں, ہمارے کسی ملا نے کہا تھا کہ جی خلا بھی مرد کی اجازت کے بغیر نہیں دی جا سکتی. میرے سامنے آنا, میں رکھ کے ایک لگاؤں چمان. تو خیر وہ دیٹ واز اوور رول, بکواس باتیں تھیں. اب جو گراؤنڈز میں نے آپ کو بتائے تھے, اگر وہ کوئی گراؤنڈ لیتی ہے اور اس گراؤنڈ کو پروو کر دیتی ہے, then she is entitled to recovery of her dower amount. Even with خلا. No, دیکھیں نا, خلا تو الگ ہو گیا نا, خلا ہو گیا اور وہ گراؤنڈ پروف کر لیا تو ڈاور بھی مل جائے گا واپس. اس کے بعد ہاں, اگر وہ پروف کرتی ہے he is cruel to her, he is mentally unstable. Dower, not meher. Dower is different. Dower amount and meher is the same thing. Oh, okay. حق مہر and dower amount is the same thing. وہ پروو کرتی ہے he is mentally unstable ہے, cruel ہے, he's been missing for the last 4.5 years, he's impotent, cruelty کرتا ہے, mental and emotional cruelty کرتا ہے, اس کی پراپرٹی کو misappropriate کرتا ہے, اس کو اپنے ماں باپ سے نہیں ملتا. تو یہ جو بھی ان میں سے کوئی جو بھی گراؤنڈ وہ لے گی نا, she'll have to prove that ground. اس میں اس کو witnesses پیش کرنے, proper trial چلے گا, ایویڈنس ریکارڈ ہوگا, اسٹیٹمنٹس ہوں گی, کراس ایگزامینیشن ہوگی, بالکل سب. اگر وہ پروف کر دیتی ہے تو اس وقت اس کو اس بنا پر ڈسولوشن آف میرج کی ڈگری ملے گی. جب ڈسولوشن آف میرج کی ڈگری ملتی ہے آن دا سیٹ گراؤنڈ, دین شی کین کلیم اے حق مہر. ڈاور, آئی ایکچولی کنفیوز ڈاور ود جہیز. نہیں, ڈاوری آرٹیکلز ہے جہیز. ڈاور اماؤنٹ از ڈاور, حق مہر. ڈاوری آرٹیکلز از جہیز. تو اس میں اب میں بتاؤں آپ کو, خلا کے کیسز میں وہ ڈاوری آرٹیکلز بھی مانگ سکتی ہے, وہ اپنی پرسنل بلانگنگس بھی مانگ سکتی ہے, وہ اپنی پاس مینٹیننس, اگر 2 سال سے وہ اپنے میاں سے دور رہی ہے ود دا جسٹ کاز, دین شی کین کلیم مینٹیننس فار دا ٹائم. دے ور ود ان دا ناٹ آف دا میرج, بٹ عورت جو ہے وہ دور رہ رہی تھی, اپنے ماں باپ کے پاس رہی تھی, بیکاز شی کوڈنٹ لیو ود دا مین. دیر ہیز ٹو بی اے جسٹ کاز. جسٹ کاز وڈ بی اس کا پرومپٹ ڈاور اماؤنٹ نہیں دے رہا, دوسری شادی کر لی ہے. دوسری شادی از اے جسٹ کاز. اٹ از اے جسٹ کاز. دوسری شادی میں جو ڈیفرڈ ڈاور اماؤنٹ پہ پرومپٹ بن جاتا ہے.
اور اگر میں نے بعد میں دینا ہے تو وہ ایک دم مجھے وہ پرامپٹ ہو جائے گا. نہیں ڈیفرڈ ڈاور تو ڈیتھ اور ڈیورس پہ ہوتا ہے نا بیٹا, تو وہ پرامپٹ بن جائے گا. میں کیا بتایا آپ کو, ایک تو یہ ہے کہ دوسری شادی, ہاں اس کو علیحدہ مسلم وومن از انٹائٹلڈ ٹو سیپریٹ اکاموڈیشن, اور یہ نہیں کہ بابا کے گھر کے اوپر والے پورشن میں تم ہو. when she demands کہ مجھے سیپریٹ اکاموڈیشن دیا جائے, she is entitled to that. اگر وہ یہ تینوں کام نہیں کرتا ہے, اوکے, دین وہ آ کے ماں باپ کے گھر بیٹھ جاتی ہے, then she is entitled to be maintained by him till he separate accommodation regardless of the fact کہ دوسری شادی کی ہے نہیں کی ہے. وہ تو رہنا نہیں چاہتی نا سوکن کے ساتھ, اور وہ اگر سوکن نہ بھی ہو, وہ کہتی جی مجھے علیحدہ رہنا ہے, میں نے نہیں رہنا جوائنٹ فیملی سسٹم میں, تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا. She is entitled. She is entitled. A Muslim woman is entitled to separate accommodation. According to Mohammedan law, even if the husband is in a good position socio-economically, اس کو میڈ بھی دے گا, وہ بھی اس کے حقوق میں ہے. حقوق میں. آپ کے پاس یوزلی کیسز آتے ہیں ڈیورس کے, زیادہ تر کیوں, آپ کو کیا لگتا ہے, کیا وجہ کیا ہے معاشرے میں, پرابلم کیا ہے, ہم کیا فیس کر رہے ہیں؟ Yes, I understand. بہت آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. بہت زیادہ ریٹ آف ڈیورس بڑھ گئی ہے. That is because of intolerance, a lot of intolerance. Among women? Among women. Or men? نہیں, men women دونوں کے اوپر عورتوں کا زیادہ. I have to be fair. I cannot keep on blaming the men. So more among women. وہ دیکھیں نا, پہلے عورتیں اپنے میاں کے ساتھ رہتی تھیں کہ بھئی گھر جاؤں گی, اب ماں باپ کہیں گے ایک کو بھیجا تھا 3 آ گئے ہیں, اپنے بچوں کو لے کے جائے گی نا واپس. نہیں, میں ماں باپ پہ برڈن نہیں بنائی, میرے باپ کو تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, طلاق کا نام نہیں لینا, ان وجہ وہ آپ پہ جوتے کھاتے ہوئے پڑی رہتی تھی. اب وہ لڑکی انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے, اب وہ لڑکی اپنا کما سکتی ہے. وہ کہتی ہے میں کسی, آپ دیکھ لیجئے میکڈونلڈس میں لڑکیاں آ گئی ہیں, گھر کی میڈز نہیں مل رہی ہیں, دے گوئنگ ٹو ورک ان میکڈونلڈس اور سب وے اور آل دیٹ. تو اب وہ لڑکیاں چاہے ان پڑھ بھی ہوں, کسی کوئی پارلر جوائن کر لیں گی, وہاں پہ سیکھ لیں گی. دے ریئلائز کہ ہم میں کیپیسٹی ہے کما کے اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کی. وی وانٹ ٹو بی ود اے مین بیکاز وی وانٹ ٹو بی ود ہم, بیکاز ہم کو عزت دیتا ہے, not because we need to be, not because I don't need a man in my life unless he gives me love and respect, trust and respect. I feel trust and respect make love. یہ دونوں میں سے ایک انگریڈینٹ نہیں ہو تو کوئی نہیں ہے. وہ اب وہ نہیں کرتے. اور لڑکے کیا ہے, ان کا ایگو بڑا فریجائل ہے. ہم مسلمان آدمی ہیں نا, ایگو بڑا فریجائل ہے. اچھا تو مجھ سے زیادہ کما رہی ہو, وہ اس میں انسٹیڈ آف بینگ پراؤڈ آف دیئر وائفز, بوائز آر بیکمنگ ویری ایجی. تو یہ بھی ہو رہا ہے. اینڈ یو ول بی شاکڈ جی, ون آف دا مین ریزنز ناؤ, پہلے ہوتا تھا جی مارتا ہے, پیسے نہیں دیتا, اور مینٹین نہیں کرتا مجھے, اور الکوہولک ہے, اس ٹائپ کی باتیں ہوتی. اب بہت زیادہ گراؤنڈ جو لیا جا رہا ہے وہ بائی سیکشولیٹی کا ہے. A lot of women are telling me, madam, he's bisexual, ہم نہیں رہ سکتے. The man bisexuality. Wow. It's actually quite surprising for me, کیونکہ ہمارا وہ ملک ہے جہاں پہ پیدا ہوتی میجورٹی اسلامی تعلیمات دینا شروع کر دی ہیں. and we call it an Islamic Republic of Pakistan, and in this country one of the contributing factors towards the soaring numbers of divorce rate is bisexuality. But you're speaking from experience, I believe. Yes, I am. And what Islamic values? What Islamic values are we following? آپ کے ملک میں کیا ہے؟ اڈلٹری آپ کے ملک میں, کرپشن آپ کے ملک میں, جھوٹ تو ہماری میراث ہے, ہمارے گھر کی کنیز ہے جھوٹ. اوکے, ہم کو اگر کسی کو مارنا بھی ہو نا اپنے ایمبیشنس کو اچیو کرنے کے, ہم وہ کرتے وداؤٹ اینی کوامس. اوکے, so don't talk to me about Islamic values in Pakistan. اب بہت کم لوگ رہ گئے جن کو کچھ ویلیوز ہیں. We are a dishonest nation. مجھے کسی نے ریسنٹلی کہا تھا کہ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ کچھ قوموں پہ عذاب آئے تھے کچھ گناہوں کی وجہ سے, تو وہ جن گناہوں کی وجہ سے قوموں پہ عذاب آئے تھے وہ سارے گناہ جو ہے نا ہمارے ادھر موجود ہیں. میری والدہ کہتی تھیں کہ بیٹا جہاں جھوٹ بولا جائے وہاں اللہ کی لعنت آتی ہے. We lie at the drop of a hat. وہ ایک ایگزامپل ہے نا, باپ بیٹے کو باہر بیل بجتی ہے وہیں سے ہی جھوٹ سیکھنا شروع کر دیتے, بولو بابا گھر پہ نہیں ہے, وہ وہاں سے شروع ہو گیا. اب میں تو کہتی ہوں ورڈ جھوٹ بچوں کے ساتھ یوز ہی نہ کر. بیٹے غلط بات کی آپ نے, یہ کہتے جھوٹ ورڈ ہی نہ سکھاؤ اپنے بچوں کو. ہم تو بہت جھوٹی قوم ہے, اور جتنا میں دیکھتی ہوں جھوٹ, میں باہر کھڑی بھی وکیل کے ساتھ, کیس کال ہونا ہے, میں کہتی ہوں یہی کر لیتے یہ کر لیتے, ہاں چلو ٹھیک ہے ایسے کرتے, اندر جا کے آنکھیں یہاں رکھ لیتا ہے وہ وکیل, اور میں حیران ہو جاتی ہوں. ججز بھی ہنستے ہیں, میڈم آپ کو نہیں پتہ ان کے طریقے کیسے, بیکاز میں تو ان کے کلائنٹ کی بھلائی کے لیے بول رہی تھی. میرے کلائنٹ کی تو تھی سے بھلائی, ان کے کلائنٹ کی بھلائی تھی, دھکوں سے بچ جاتے عدالتوں کے. ایٹ دا ڈراپ آف اے ہیٹ وی لائی. اوکے,
تو یہ تو ایک تو اسلامک ویلیوز. دوسرا قصور ہم لوگوں کا بھی, ہم اپنے بچوں کو پراپر ویلیوز نہیں کر رہے. ہم لوگ بہت مٹیریلسٹک ہو گئے. ہم نے اپنے بچوں میں یہ بریڈ کیا ہے کہ بیٹا پیسہ ہے تو سب کچھ ہے. انفارچونیٹلی ڈالر کی تلاش میں سارے لگے ہوئے ہیں. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں تو آپ کی کوئی وقت نہیں ہے. آئی ریمبر یہاں ہمارے ہوتے طاہر القادری صاحب ہوتے تھے, چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے. He taught law as well. He taught law. کیا نفیس وہ آدمی تھے, کیا نفیس. But do you think ان کو امپورٹنس ملی جو ملنی چاہیے تھی؟ Because he was not a rich man. ان کو پیسے کی لت ہی نہیں تھی. ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے اپنی پنجی پہ بیٹھ کے لکھ رہے ہیں. تو ہمارے پاس ویلیو نہیں. ہمارے ہاں اب لوگوں کو ان کے بینک بیلنس کے ساتھ ناپا جاتا ہے. If you don't have a good bank balance. Is it also one of the reasons for rising divorce rates? Of course. لڑکیوں کو اب وہی تو کر رہے ہیں. میں آپ کو تاریخ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں جی, اپنے بچوں کو اتنا مٹیریلسٹک کر رہے ہیں, ہم ان کو رائٹ ویلیوز نہیں دکھا رہے. وہ لڑکی جاتی ہے, اب دیکھیں نا, میں آپ کو بتاتی ہوں, ایک لڑکی ہے, اس کا باپ بہت امیر ہے, ٹھیک ہے, بہت امیر باپ ہے اس کا. اب وہ منہ کھولتی جو مانگتی ہے باپ دے دیتا ہے. اب اس کی شادی اپنے ہی ایج گروپ میں ہوگی نا, تو میاں سے کہیں گے مجھے مرسیڈیز دلا دو تم. وہ کہتے ہیں میری تو ابھی وقت ہی نہیں ہے, میں تو تک کمائی نہیں رہا ہوں. کہتی میرا باپ تو دلا دیتا مجھ کو. باپ کو اس پوائنٹ پہ آتے تک کتنا ٹائم لگا, اور ایگزیکٹلی اس کے باپ کی بھی جب شادی ہوئی ہوگی وہ بھی شاید اسی طرح ہی اسٹرگلنگ فیز میں ہی ہوں. آئی اینڈ مائی فرینڈس ڈاٹر سے کہ آنٹی میں تو امی کروڑیے سے کروں گی شادی. تو میں کہ بی بی کروڑیے کی عمر بھی بڑی ہوگی, اس کے بچے تم سے بڑے ہوئے. کہتی ڈزنٹ میٹر. میری گودوں میں پلی, میں نے کہا میں تھپڑ ماروں گی منہ پہ تمہارے. یو ساؤنڈڈ لائک رائٹ ناؤ, ہاؤ کوڈ یو سے دیٹ. It doesn't matter if he's old and his children are big older than me and I just want to marry for money. خبر میں لے کے جانی ہے تم نے. Exactly. تو but it is ہمارا ہی فالٹ ہے نا, ہم نے اپنے بچوں کو اتنا زیادہ مٹیریلسٹک کر دیا. لڑکیاں بھی وہ کہتی ہیں, جاتی ہیں, وہ فرینڈ نے کہیں ڈائمنڈ کی رنگ پہنی ہوئی ہے تو مجھے تم نے ڈائمنڈ کی رنگ نہیں دی. اور یار there is a lot of fun in sharing a bottle of coke because you don't have the money to buy 2 bottles of coke. Okay? True. But they don't understand. Romance نہیں رہا. True. وہ نہیں رہا. تو آپ کیا ہے جی, ڈسسیٹسفیکشن ہے. ڈسسیٹسفیکشن رہے گا تو کہتے تم تو مجھے لیے کچھ کرتے نہیں ہو, میں تو جا رہی ہوں نوکری ڈھونڈنے. لڑکا کہتا ہے بھاڑ میں جاؤ, اس کے پاس بھی ٹالرنس نہیں ہے, مجھے 100 مل جائیں گی, اور مل جاتی ہیں ان کو. لیکن نا کماؤ پوت لڑکوں کو تو مل جاتی ہیں لڑکی. بالکل. اوکے, تو مٹیریلزم جو ہو گیا اس کی وجہ سے ڈائیورسز بڑھ گئی ہیں بہت زیادہ. اوکے, ایوری باڈی وانٹس ٹو لیو ان اے پیلس اینڈ ڈرائیو اے مرسیڈیز وداؤٹ ورکنگ فار اٹ. کرپشن کی وجہ سے ان کی والدان کو والد صاحب دے رہے ہیں مرسیڈیز. یو نو واٹ آئی مین. تو یہ تو چلتا رہے گا, اٹس اے ویشیس سائیکل. ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں میں ویلیوز, اینڈ آئی تھنک دا میڈیا از اے لاٹ آف ہیلپ ان دس, کہ صحیح ویلیوز بچوں کو پروپیگیٹ کریں. آئی ریمبر آئی واز ان مائی کالج اینڈ پی ٹی وی نے شروع, پی ٹی وی ہوتا تھا, تو ایک شروع کیا تھا پروگرام ہاؤ ٹو کراس اے روڈ, کہ بھائی زیبرا کراسنگ پہ آپ آئیں گے, ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں, اور پھر کہ ریڈ لائٹ ایمبر لائٹ سب دکھا. دے ور شوئنگ اٹ سو فریکوینٹلی, ایوری بڈی ہیز اسٹارٹڈ فالوئنگ دوز ڈائریکٹیوز. دیٹس ہاؤ اسٹرانگ دا میڈیا. آپ لوگ اپنا اسٹرینتھ نہیں ریئلائز کرتے. فورتھ اسٹیٹ ڈز ناٹ ریئلائز اٹس اسٹرینتھ, انفارچونیٹلی. اینڈ بٹ ناؤ یو دا ینگر جنریشن, میں تو جا رہی ہوں, ہم تو وی آر آن بوروڈ ٹائم. مجھے بڑی امیدیں وابستہ تھیں اس جنریشن سے کہ نہیں, دے آر دا وکٹمز آف کرپشن اینڈ آل دیٹ اسٹف, یہ کچھ کریں گے ملک کے لیے. بٹ انفارچونیٹلی نو, دے آر ویری مٹیریلسٹک اینڈ دیٹ از اے گراؤنڈ فار ڈیورس. پھر جی لڑکا, آف کورس آئی ٹولڈ یو بائی سیکشولیٹی ہے, کیا لڑکیوں کے افیئرس نہیں چل رہے ہیں؟ دے آر گیٹنگ انٹو افیئرز ود ادر مین بیکاز میاں سے بور ہو گئے, اور بیچارہ کام کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے. چیٹنگ از ویری کامن بٹوین مین اینڈ ویمن. آپ لاہور میں جائیں نا, wonderful marriage. I lived in Lahore a long time. I did my graduation from there. Wonderful marriage. But he's got a mistress tucked away somewhere. اور جو لڑکی اس کے ساتھ مسٹریس بنی ہوئی ہے, اس کو احساس نہیں ہے کہ میں کسی اور کے گھر کی راکھ پہ اپنی بنیاد گھر تباہ کر رہی ہوں. اپنا تو بننا نہیں. اور ہاں, تو you see it's become a, I don't know, it's become a cauldron of evil. مجھے لگتا ہے ابل رہی ہے, ہر چیز غلط ابل رہی ہے. جھوٹ, چیٹنگ, بیٹریلز, مٹیریلزم, گریڈ, ایورس. کوئی ایموشن ایسا نہیں ہے نیگیٹو جو ہم نے چھوڑ دیا. اٹ از ویری ویری سیڈ. اینڈ ایک اور بات بھی ہے, زبردستی شادیاں کروا دیتے ہیں بچوں کی. دے ناٹ ہیپی دوز. پاکستان میں ایک تو یہ بھی کلچر ہے, نانا دادا نانی مرتے مرتے آخری خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ عائشہ کی شادی جو ہے خالد سے کرا. ڈیتھ بیڈ میں, او بھائی وہ تو چلے گئے نہ ہوتے,
یہ بچوں نے زندگی گزارنی ہے نا. تو آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم دیٹ ایک دے شوڈ بی لائک پی اے فنشنگ اسکول کرتا ہے یہ فار گرلز. They teach them how to deal with matters that come up in the marriage, problems that come up in the marriage. That's actually very nice. They're doing that. And this is a long time back I found out. میری دوست کی بیٹی جا رہی تھی وہاں پہ, اس نے بتایا تھا مجھے کہ I was so pleased کہ بچوں کو یہ نا, میری بیٹیوں کو یہ بھی سکھایا جا رہی ہے, values. The table and doing the makeup and wearing the right clothes, یہ بھی سکھا رہے ہیں. So we should have more institutions like that. بچوں میں ٹالرنس بڑھانا ہے, مٹیریلزم کو کم کرنا ہے, بٹ ہاؤ آپ کیسے کریں گے مٹیریلزم کم؟ You're surrounded by it. یہ جو ہے نا آپ کا فون جو ہے نا موبائل, اس کو میں کہتی ہوں کانا دجال, the one eyed. Not the first time I'm hearing it. Exactly. ایکسپوجر بہت زیادہ ہے. اور وہ انفارمیشن اوور لوڈ جو آ رہا ہے, اس میں اچھی انفارمیشن بھی آ رہی ہے, لیکن آپ کے پاس دیکھیں غلط انفارمیشن بھی آ رہی ہے. بڑا لیورنگ رہتا ہے. یا گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ بڑا ٹیمپٹنگ ہوتا ہے. اینڈ بیکاز پیرنٹس نے ان لوگوں کو سکھایا نہیں ہے کہ ڈو ناٹ گیو ان ٹو ٹیمپٹیشن, دیٹس دا بگیسٹ جہاد. سب سے بڑا تو نفس کا ہوتا ہے. بالکل. بیکاز ہم سکھاتے نہیں ہیں. Our children give in to that. What do you do? And it is one of the root causes of the problems of our society. I think the root cause basically is materialism and the greed. I want better. اگر میرے نیبرس کے پاس دو in most cases, but کچھ cases ایسے بھی آپ کے پاس آتے ہوں گے جو کہ ایک جینوئن مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہوگی, مطلب بوتھ ہسبینڈ اینڈ وائف وانٹ ٹو لیو ٹوگیدر, اور اس میں آئی بلیو دیر از اے کیا کہتے ہیں اس کو, ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس, جہاں پہ کورٹ کو ایسے لگے کہ ان کو اکٹھے رہنا چاہیے, وہ ڈگری دے دیتے. ایک تو وہ بھی تھوڑا ایکسپلین کریں ویورز کے لیے کہ ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس کا کانسیپٹ کیا ہے, اور پھر اچھا ڈگری آ گئی, بیوی گھر نہیں آ رہی, اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کریں گے, کیسے لے کے آئیں گے گھر. پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس جو ہے نا, اٹ از مس یوزڈ. ہاؤ؟ بیکاز جب مرد ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس کا دعویٰ کر دیتا ہے, دا وومن ہیز ٹو کلیم خلا in a written statement اور say I'm willing to go back. وہ کس لیے کرتا ہے کہ جی میں تو بس آنا چاہتا تھا, میں تو دعویٰ بھی کیا تھا, یہ مینٹیننس نہیں مانگ سکتی مجھ سے. یہ ناشیزہ ہے. ناشیزہ is a woman who lives away from her husband without his permission or consent. And that woman is not entitled to حق مہر. She's not entitled to maintenance. Maintenance. She's not entitled to maintenance. پہلے وہ اس لیے کرتا ہے کہ میں تو بتا دیا کورٹ کو, دیکھیں میں تو بس آنا چاہ رہا ہوں. دوسرا وہ لڑکی خلا میں جائے گی, دیکھ خلا کر رہی ہے, میں تو بس آنا چاہتا. تو the suit for restitution of conjugal rights is actually misused by men on the advice of unscrupulous lawyers who say یہ آپ کرے restitution. صرف مینٹیننس پے کرنے سے جان چھڑانے کے لیے. جان چھڑانے کے لیے. بھائی لڑکی کو آپ نے گھر نہیں دیا. اب میں بھی I know how to turn the cards on these people نا. ابھی میرے پاس ایک کیس آیا, پتہ نہیں کوئی وکیل کیا ہوا تھا, اس وکیل نے 10 مہینے اس کو لڑکی کو بتایا نہیں, وہ کر کے ایونچولی میں چلی گئی. شی کیم ٹو می. تو جج صاحب ویری نائس جج بھی ہے ماشاء اللہ, سلمان بردر صاحب. میں کہ سر اب میں آ گئی ہوں, اب ریگولر, بلکہ کل اس کا کیس لگا ہوا ہے کہ میں نے میرے ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس کا دعویٰ لگا ہوا ہے. میں کہ سر میں بسنے کے لیے تیار ہوں. انہیں پھونک نکل گئی, ہوئی یہ تو بسنے کے لیے تیار, دیکھو بیوٹیفل فارم ان بنی گلا اینڈ آل دیٹ. سر میں بسنے کے لیے تیار ہوں, بٹ میری صرف ایک شرط ہے سر کہ مجھے علیحدہ اکاموڈیشن دے and closer to town because one of my children has cerebral palsy. I want to be near a hospital. پھنسا لیا آپ نے وہاں سے. کل ریکنسیلیشن پروسیڈنگز ہونی ہے. اگر اس کے حق میں ہو جاتی ہے ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس کی ڈگری, اور اس کو وہ امپلیمنٹ نہیں کراتا انڈر آرڈر 22 رول 23, بالکل آپ کانجوگل رائٹس کی ڈگری کو امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں. کیسے امپلیمنٹ کرائیں گے آپ؟ انڈر CPC ایکسیکیوشن میں جا رہے ہیں آپ. ایبڈکشن کا کیس کر دیں گے پیرنٹس پہ. نہیں, ایبڈکشن آپ کیوں کیس کریں گے؟ وہ تو کہہ رہی میں بسنا چاہ رہی ہوں, مجھے گھر بھی لے کر دو. وہ امپلیمنٹ ہی نہیں کر رہا. میں کہتی جی میں نے کل کہنا ہے, میں کہ سر میرے کو 2 مہینے دیتے ہیں, آج کل گھر ذرا مہنگے, آرام سے ڈھونڈ لیں گھر. ان دا مین ٹائم میرے بچے مجھے دے دیجیے. اس کو مار پیٹ کے بچے بھی رکھ لیے تھے نا, تو بچے مجھے دے دیجیے, میں ان سے ملواتی رہتی ہوں, اور جیسے ہی گھر سیٹ اپ کر لیتے میرا جہیز وہاں شفٹ کر دیں, میں چلی جاؤں گی. سر میں چاہتی ہوں میرے بچوں کا 2 پیرنٹ فیملی ہو. کرو کیا کرتے ہو اب؟ نہ اگلے گا چین آئے گا, نہ نکلے گا چین آئے گا. اگر وہ کہتا نہیں میں گھر علیحدہ نہیں, کہتا نہیں میں, اچھا وہ کہہ رہا ہے کہ جی میرے ماں باپ بوڑھے ہیں, بڑی یہ بات ہے. میں کہا سر the law does not proceed on surmises and conjectures, and from me I'm telling you it does not proceed on emotions, it proceeds on actual facts. میں تو جانے کو تیار ہوں. اب کرو کیا کرتے ہو تم لوگ. پہلا والا وکیل مل بھی گیا تھا,
تو یو سی ریسٹریکشن کنجوگل رائٹس کی ڈگری کین بی امپلیمنٹڈ, مگر اگر وہ امپلیمنٹ کرنا چاہے تو وہ تو یوز کر رہا ہے, وہ تو یوز کر رہا ہے کہ بتانے کے لیے کہ ناشیزہ ہے, یہ تو ڈس اوبیڈینٹ وائف ہے, صرف اس لیے کر رہا ہے وہ. سو واٹس اے پوائنٹ آف, آپ نے فضول میں وکیل کو امیر کر دیا, اس کے جیب میں پیسہ ڈال دیا, اس نے فیس بنا لی. مگر جہاں مین جینوئنلی وانٹ دیئر وائفز بیک, آئی انکریج دیم کہ کرو. پھر جب بچیاں آتی ہیں نا, پھر میں ان کو پکڑ لیتی ہوں, پھر میں کہتی بیٹے بات سنو, اچھی ہو, خوبصورت ہو, جوان ہو, کیا کر رہی ہو, چلے جاؤ میاں کے پاس. اکیلی عورت کا نا ہمارے معاشرے میں ہر رکشہ ہر ٹیکسی رکتا ہے, مت کرو اپنے آپ کو. چھوٹے بچے اٹس ایکچولی ویری نائس کہ یوزلی وکیل تو زیادہ تر, میں سب نہیں کہوں گا, اچھے برے لوگ سب جگہ ہوتے ہیں, فیس بنانے کے چکروں میں اس طرح جس طرح آپ کاؤنسل کیریئر میں کر دیتی ہوں, لیکن اس طرح نہیں. لوگ کہتے ہیں تو کاؤنسل کیا, سمجھ آ گئی تو فیس چلی جائے گی. میاں بیوی کو جوڑنا بہت بڑا ثواب ہے. ابھی ایک وکیل نے مجھے یہاں پہ پنڈی کی عدالت میں کہا تھا, سر میڈم 75% طلاقیں یہ کرواتی ہیں اسلام آباد کی. میں کہا میڈم بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, صبح اٹھتی ہوں کشکول ہاتھ میں, گھر گھر جا کے آتی ہوں, اللہ کے نام پہ ڈیورس کروا لو, اللہ کے نام پہ ڈیورس کر. ان کو کیا پتا کہ ججز مجھے بلا کے کہتے ہیں میڈم آپ کا کیس ریکنسلیشن کروا دیں, اور ہو جاتا ہے, بلیو می ہو جاتا ہے. بی ریئلسٹک, میٹھی میٹھی باتیں مت کریں, ان کو گیو اٹ ٹو دیم ایز اٹ از, مان جاتے ہیں. Unfortunately, ایک اور بات مجھے آپ کو کہنا چاہ رہی کہ majority of, a lot of the time, I won't say not majority of the time, a lot of the time, the reason for a breakup between a husband and wife is extraneous factors, not between the girl and the boy. یہ ماں باپ جب لے کر آتے ہیں نا بعض لڑکیاں, میں تو باہر بیٹھے, بیٹا پرابلم کیا ہے, یہ کرتے نہیں میڈم, اور کیا نہیں, تمہیں کہ پھر کس لیے طلاق لینے آ گئی ہو بھائی. کہ ماں باپ چاہتے ہیں طلاقیں ہو جائے بیکاز ہماری بیٹی کو ہم کوئی اور بھر مل رہا ہے, ان کو یا پیسے والا مل رہا ہے, یا یہ والا دماغ پیسے نہیں دے رہا. آئی ڈونٹ نو. ساسوں سے پوچھے نا کہ تمہاری بیٹی کہتے ہیں بڑی اچھی ہے ماشاء اللہ, اس کا میاں تو زمین پہ پیر نہیں رکھنے دیتا, منہ سے بات نکلتا ہے پوری کر دیتا ہے, ہر خواہش اس کی پوری کرتا ہے. بہو کیسی ہے آپ کی, وہ تو نیچے پیر ہی نہیں رکھتی. میاں سے کانسٹنٹلی ڈیمانڈز ہوتے رہتے, میرے بیٹے کو چوس کے رکھ دیا, کچھ نہ چھوڑا اس کے بینک اکاؤنٹ میں, ہمیشہ فرمائشیں. Why do you have the two different sets of rules for your daughter-in-law and your own daughter? معاشرے کی غلطی ہے. بالکل. اب مجھے افسوس کیا آتا ہے کہ بچے نہیں سوچتے کہ یار یہ غلط بات ہو رہی ہے. اب میرے پاس ایک کیس تھا, remember father was in the air force, اور لڑکا یہ بڑا برائٹ لڑکا تھا, he was crazy about the girl, اور لڑکی بہت پیار کرتی, وہ beautiful little girl. وہ جی اس لڑکے کی پوسٹنگ ہوگی کراچی فیصل بیس پہ. Now that apparently is very good in the promotions and all that stuff, فیصل بیس پہ. نہیں, تم ریفیوز کرو پوسٹنگ سے. انکل آپ بھی جانتے ہیں میرا فیصل بیس پہ پوسٹنگ ہونا کتنا اچھا ہے. باپ نے نہیں ہونے دی شادی. میں نے لڑکی سے کہا بیٹا نہ کر کے, ابو ناراض ہو جائیں گے, آئی ایم دی اونلی ڈاٹر, آئی کانٹ ہرٹ ہم. میں کہا بیٹا تمہیں آگے کی زندگی ہے. باپ کو سمجھایا, ماں تو خیر مان رہی تھی اس کی, نہیں مانا وہ آدمی سے, طلاق کروا کے چھوڑی اپنی بیٹی. اچھا شادی ہوئی تھی شادی. کہہ رہا کہ نہیں اپنی پوسٹنگ کو تم وہ کہہ دو کہ میں نہیں جانا, کینسل کرواؤ پوسٹنگ. He was retired Air Force officer. Who should know کہ فیصل بیس پہ اس کی جو پوسٹنگ ہوئی, it was better for his career and all that. تو یہ a lot of times وہ کہتے ہیں جس کی ماں نہیں اچھی, اس کی بہن اس کو اشکالتی, دیکھیں نا اس کی بہن کی ڈیورس ہو گئی, اب اس کی بہن یہ کر رہی ہے, اس کا بھائی بڑا بدتمیز ہے, اس کا باپ ہم سے ہمیشہ پیسے مانگتا رہتا ہے. Normally extraneous factors ہوتے ہیں, not all the time, I'd say 50% of the time extraneous factors ہوتے ہیں divorces میں. One such extraneous factor جو ہے وہ ڈسکس کرے. سنس وی بوتھ آر, میں تھوڑا ایز کمپیئر ٹو یو ان ایکسپیرینس لائر ہوں, ینگ لائر ہوں, آپ کے ایکسپیرینس زیادہ ہے. ہمارا جو پروفیشن ہے, آئی تھنک دس پروفیشن از انٹائرلی ڈفرنٹ بریڈ. آپ اس پروفیشن میں اگر آپ دل لگا کے پریکٹس کر رہے ہیں جس طرح سے پریکٹس کرنی چاہیے, پھر تو نہ دن ہے نہ رات ہے آپ. اور اوپر سے جب آپ ینگ پریکٹسنگ لائر ہیں, نئی آپ کی شادی جس ایج میں ہوتی ہے آئیڈیلی, اس ایج میں تو آپ صبح 6 بجے اٹھ کے 7 بجے اٹھ کے کام شروع کرتے ہیں. اکثر آپ کو رات 10 11 بجے تک بھی کام کرنا پڑتا ہے. ظاہر سی بات ہے لیٹیگیشن کر رہے ہیں 3 بجے تک عدالت میں, اس کے بعد واپس آ کے تھوڑا سا گھنٹہ ریسٹ کر کے اگلے کیس کی آپ نے تیاری کرنی ہے. اور اسی طرح اگر عورت بھی پریکٹس کر رہی ہے, اس نے بھی اسی طرح ٹائم دینا, تو اپنے اسپاؤس کو ٹائم نہیں دے پاتا. اور وکلا میں طلاقیں بھی بہت ہوتی ہیں اس وجہ سے. میرے کل کیسز لگے, میں نے فائلوں کو ہاتھ نہیں لگا, میں کام پہ نہیں گئی تھی. میں لاسٹ منٹ اب ایکسپیرینس, بٹ یو آر ان دیٹ پوزیشن, آپ چھوڑ سکتی ہیں. اب کہتا ہے شاموں کو میں نہیں بیٹھتی کورٹس میں,
بٹ شروع میں I'm sure آپ نے بھی محنت انت تک محنت کی ہوگی. I've come back at 2 o'clock in the morning at times میں میڈز پریشان ہو کے فون کریں گے میڈم آپ کدھر ہیں. بالکل میں نے بڑی جان ماری اپنے پروفیشن پہ. اب آئی ٹیک اٹ ایزی بٹ نارملی آئی تھنک لڑکیاں نہیں بیٹھتی اتنا شام کو. لڑکوں کے لیے اٹس مور کامن, اٹس مور ایزیئر فار دیم نا لڑکیوں کی. اب دیکھیں نا آج کل جیسا زمانہ ہے, اب اس اسٹیج پہ تو ان کے پاس گاڑیاں شاڑیاں ہیں نہیں, وہی ویگنوں پہ آئیں گی جائیں گی, پبلک ٹرانسپورٹ, یا بھائی آئیں گے موٹر سائیکل پہ پک کرنے کے لیے. تو دیٹ از ذرا ڈسکریج کرتے ہیں پیرنٹس کہ شاموں کو نہ بیٹھو. لڑکوں کے لیے آسانی ہے but that doesn't mean the girls are not hard working. بڑی محنتی ہیں فیمیل lawyers. نہیں, of course, بہت محنتی ہیں. Some of them come there to find the husbands for themselves, which they do. All the best of British luck to them. If they want to be the same, marry a person who's in the same profession as them, nothing like it. Understand کرنا easy ہو جاتا ہے نا ایک دوسرے کے schedules کو. اگر پھر میاں اگر دیر سے آتا ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ کیوں دیر سے آ رہا ہے. پھر میاں کے انسیڈنٹ بڑے دیکھے کپلز ہیں کہ ہم لوگ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کیسز کو. میاں کہتا ہے میم اس نے مجھے اتنا اچھا آئیڈیا دیا. It's so healthy to see that. But do you blame this profession? اگر دیکھیں میں اگر بات 3 قسم کی بیوائیں ہوتی ہیں دنیا میں. ایک ہوتی ہے جس کا میاں مر گیا, دوسری ہوتی ہے جس کا میاں پالیٹکس میں, تیسری ہوتی ہے جس کا میاں لیگل لا کے پروفیشن میں. ایسے پولیٹیکل ویڈو and legal widow and a widow by ordained. Muhammad Ali Jinnah, he was a politician and a lawyer and a divorced politician and a lawyer. Exactly. تو یہ جو ہوتی ہے نا یہ 2 professions ہیں جن میں وہ بیویوں کو ٹائم نہیں. تو لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی جو شادی کرنے جا رہے ہیں اور وکیل سے کرنے جا رہے ہیں, وہ یہ دیکھ کے پہلے اپنا مائنڈ بنا لیں کہ this they're going to face this. تو یہ اور obviously یہ تو شروع کے چند 5 6 7 سال ہوتے ہیں کریئر کے جہاں پہ آپ کو کرنا پڑتا ہے. بعد میں بھول جاؤ پیسہ. اور پہلے ہوتا تھا کہ وکیل کو نہیں دینی بیٹی. آپ کہتے ہیں اب جتنا زیادہ ایکسپوجر ملتا ہے وکیلوں کو ٹی وی پہ, اب کہتے ہیں وکیل سے ہی کرنی ہے شادی, بڑے پیسے بناتے ہیں. وہ کہتے ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ خاندان میں ایک ڈاکٹر, ایک وکیل اور ایک سرکاری افسر, ایک انجینئر بھی ہونا چاہیے. تو خیر I will take this opportunity to tell you about guardianship. ضرور. A lot of people get mixed up on guardianship and custody. کسٹڈی جو ہوتی ہے کہ فزیکل بچہ آپ کے پاس ہے. A father is the natural and legal guardian of the child. یعنی کہ ماں, اور جو ماں کے پاس جو کسٹڈی ہے we call it the constructive custody of the father. This is after the divorce. No, even after the divorce, اور اس سے پہلے جب separation ہو گیا, even if they are together, the ماں جو nurturing کر رہی ہے بچے اس کے ساتھ ہے وہ constructive ہے. It is subject to supervision by the father. Okay. A lot of women کو ان کو لوگ lawyer میں, اس لیے I want to use this platform to tell women that if any lawyer promises you that he can get you the guardianship of the minor for the minor, آپ پلیز اس بات کو believe مت کریں unless you can prove in court کہ باپ is unfit to be a guardian. unfit ہونے کے لیے باپ کو یا تو habitual criminal ہونا پڑے گا, یا اس کو mentally unstable ہونا پڑے گا, یا وہ مر چکا ہے. These are the only 3 grounds جس پہ باپ کو can be declared unfit. Just to untie the knots in my mind right now, آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈیورس جب ہو جاتی ہے, میٹر ڈسکشن میں آتا ہے کسٹڈی کا کہ مائنر بچے ہیں وہ کس کے ساتھ رہیں گے. نہیں رہیں گے, وہ کسٹڈی ہے. اوکے. وہ انہیرنٹ رائٹ ہے ماں کا, مائنر ماں کے ساتھ ہی رہے گا. نہیں آپ نے سنا ہوگا نا اسلام میں 7 سال پہ لڑکا اور جوانی پہ لڑکی. پاکستان میں وہ نہیں ہے. I've done cases for Saudi Arabian میں میرے کلائنٹس وہاں تو کر دیتے ہیں. پاکستان میں وہ کہتے ہیں where does the welfare of the minor lie? And 99.9% cases میں the welfare is supposed to lie with the mother. اس پہ میں عدالتوں میں ناراض ہوتی ہوں کہ جی وہ آتی ہیں مینٹیننس, آپ لوگ اتنا ازدہوں کی طرح منہ کھول کے آتی ہیں, آپ مینٹیننس کو دے دیتے ہیں, اور آپ کیا دے رہے ہیں ان کو, وزیٹیشن کیا دے رہے ہیں. اگر آپ 30 days سے حساب لگائیں تو 760 hours a month بنتے ہیں, ان میں سے آپ 4 یا 8 گھنٹے دے رہے ہیں فادرس کو. Is it fair? اور ماں کہتی نہیں رات نہیں گزارے گا. میں تو اب کہنے لگی جی الحمدللہ I managed to get it. میں کہا جی مجھے بتا دیں کیا قباحت ہے باپ کے پاس رہے تو رات بچہ, یہ مجھے قباحت بتا دیں, میں عدالت سے چلی جاتی ہوں, اپنا وڈرا کر لیتی ہوں اپلیکیشن. اینڈ سڈنلی سٹنگ دا ججز, ہاں واقعی میں کہتی ہوں باپ وہ ہے جو اپنے چھاتی پہ گولی لیتا ہے اپنی اولاد کے لیے. True. مت رفت پیدا کرو ان کے اندر. پلیز لیٹ them love their father and be with the father. Feel how it is, کتنا پروٹیکشن ہوتا ہے باپ سے. کتنا آپ اتنا solid feel. My father was bedridden for the last 8 years of his life. I was in my 60s when he died, early 60s. کچھ نہیں کر سکتے تھے, بٹ مجھے لگا میرے سر پہ سے سایہ اتر کے, میں درخت کے نیچے بیٹھی تھی, اب میں کھلی دھوپ میں آ گئی ہوں. That is what a father is. تو یہ جو کرتے ہیں نا کورٹس,
I feel that is unfair. The fathers, chahe maa mane na mane, the weekends the children should spend with the fathers. ایک بہت خوبصورت تھا وہ ہائی سپریم کورٹ میں ہوا ہے, وہ کنسینشول تھا. مگر اب الاٹ آف ججز ہیو اسٹارٹڈ یوزنگ, جو آپ لوگ ہمایوں دلاور کی گند کر رہے ہیں, کوئی نہیں, وہ ہمایوں دلاور ہے ہی نہیں ان ویڈیوز میں, وہ ہے ہی نہیں. میں 2 لاکھ دفعہ اس کے سامنے اپیئر ہوئی, اس کو فضول میں بدنام کریں. ہمایوں دلاور واز دا فرسٹ ون ہو ڈیڈ دس. کے بعد یہ آ تو گیا کنسینشول, مگر میں دے رہا ہوں یہ وزیٹیشن. اس میں ہاف دا سمر ہالیڈیز, ہاف دا ونٹر ہالیڈیز, فادرز برتھ ڈے, فادرز ڈے, چلڈرن کے آلٹرنیٹ برتھ ڈیز, آلٹرنیٹ عیدز, فرسٹ ڈیز آف دا ایئر. تو لگ بھگ باپ کو 165 ڈیز ایئر بچے کے ساتھ مل رہے ہیں. یہ کتنی رات نہیں گزارنا بھائی, رات کیوں نہیں گزارنا, مار دے گا ان کو, باپ ہے وہ, ان کا باپ ہے, ان کا سر کا بال نہیں ٹوٹنے دے گا, اصل تو پروٹیکٹر وہ ہے. تو وائی ڈو یو پیپل ڈو دیٹ؟ بٹ آہستہ آہستہ آہستہ, اللہ میاں میری مدد فرما. آئی ایم گیٹنگ, میں ہمیشہ کہتی ہوں سر آپ لوگ بڑے انفیئر ہیں, سب ججز سے میں کہتی ہوں ویری انفیئر ٹو دا فادر. تو مجھے کہتے ہیں جج صاحب, کہتے ہیں میڈم آپ بڑے مردوں کی چیمپئن بنتی ہیں. میں کہا بالکل بنوں گی, because I had a very normal relationship with my father. It's a matter of principle. And also I want every girl or every boy to feel the love of a father the way I have experienced my parents' love. Of course. Okay? And then I'm emotionally a very stable person. غصے کی تیز ہوں, but otherwise emotionally I'm very very stable. بٹ آپ کیوں یہ کر رہے ہیں؟ تو یہ گارڈینشپ اور کسٹڈی کا یہ فرق ہے. کسٹڈی ود دا مدر از اے کنسٹرکٹیو کسٹڈی آف فادر. پاسپورٹ نہیں بنا سکتی ماں بغیر باپ کی اجازت کے. وہ اگر پاسپورٹ بنا بھی دیتی, جو ہیرا پھیریاں پاکستان میں ہوتی ہیں, وہ ویزا لینے جائے گی ایمبیسیز, نو, وہ کہتے ہیں جی باپ کا پرمیشن لے کر آئیں. پرمیشن نہیں, یہ کہ نہیں ایفیڈیوٹ, ہی ہیز ٹو کم ہیئر اینڈ ٹیل اس. اچھا یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اس طرح سے ہاں بنا لیتی ہیں ہیرا پھیریاں کر کے. ابھی میں نام نہیں لیتی ان کا, وہ میری بہت اچھی دوست بھی ہیں, وہ سٹنگ منسٹر تھی, ان کی نیس نے آ کے بیٹی کا باپ کے پیچھے پاسپورٹ بنا لیا. واو. مگر کیا ہوا, میں نے باپ سے کہا, میں کہا لکھو ہر ایمبیسی کو لکھو شی از موسٹ لائکلی ٹو ٹیک دا چائلڈ. ان کے لیگل ڈپارٹمنٹ میں لکھ دو کہ آئی ایم نیشنل لیگل گارڈین, دا چائلڈ ڈز ناٹ ہیو مائی پرمیشن ٹو لیو دا کنٹری, اور دا مدر ڈزنٹ ہیو مائی پرمیشن ٹو ٹیک دا چائلڈ آؤٹ. سو اف یو ڈو گیو دا ویزا you'll be doing it at your own risk and cost. I reserve my right to take you to court. اور جو گورا ڈرتا ہے بھائی عدالتوں سے, بڑا ڈرتا ہے, وہ تو ہاتھ نہیں لگاتے, نہیں دیتے. ایون دبئی والے پہلے دے دیتے, وہ بھی نہیں دیتے. And this is till the child reaches the age of 18. میجورٹی ہوتی ہے the age of 18. اگر کوئی گارڈین اپوائنٹ ہو, جب سر باپ مر گیا ہے, چلے ماں گارڈین بن گئی ہے, دادا بن گیا ہے, چچا بن گیا, تو پھر وہ جو بچہ ہوگا اس کو 18 سال کی عمر میں CNIC تو مل جائے گا آئیڈینٹی کارڈ, مگر he will be considered a major at the age of 21. Otherwise it's not 18. Yeah. But if a guardian is appointed by the court, then 21. Then he'll be considered a major at the age of 21. اور لڑکیاں جو ہیں, the father will stay their guardian till the day they get married. Then their husband becomes the legal guardian. The father is still the natural guardian. Biological father doesn't, regardless of the age. Regardless of the age. آپ کی بیٹی کی 50 سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے, you will stay her guardian till then. Okay? If the girl is widowed or she is divorced, then the father again becomes the guardian of the child, of the girl. The girl, till she gets married, or even if she doesn't get married, she will be, all her life her father will be the guardian. Okay? Although I just feel کہ اس میں ذرا ٹو مچ ہے, بیکاز اگر 60 کی میں ہوں فرض کریں, I'm 71, تو 60 کی اگر میں جا کے کریں میرا ID کارڈ بنا کے جی آپ کے ڈیڈی, او بھائی وہ تو لوگ سگھار گیا, میرا کرو, I am the head of my own family. ایسے ہی کہا تھا میں نے, اس لیے میرا بن گیا تھا, مجھے کرنے گئی تھی. تو یہ بات یاد رکھیں پلیز, I'm begging the women through you people, کہ any lawyer tells you کہ باپ پہ کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی برائی نہیں, نہ وہ الکوہل اگر کہ تو جج کا اس کا نہیں لیتے, نہ وہ پاگل ہے, نہ وہ ہیبچوئل کرمنل ہے, اور نہ وہ مر گیا ہے. اگر آپ سے وہ وکیل کہتا ہے کہ میں آپ کو گارڈینشپ دلا دوں گا, ڈونٹ بلیو دیٹ. ہاں, دیر ہیو بین کیسز وین آئی ہیو, وہ باپ کچھ نہیں کر رہا اور آپ مینٹیننس مانگتے, وہ مینٹیننس نہیں دینا چاہتے, تو ہم نے ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کر کے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں گارڈینشپ دے دیجیے, ہم آپ سے مینٹیننس نہیں لیتے. فادرز ہیو سرینڈرڈ دا گارڈینشپ. Makes sense. But makes then a lot of sense. That doesn't mean that they cannot meet the children. Yeah. نیچرل گارڈین تو رہا ہے نا, لیگل گارڈین باپ ہو گیا. اور اگر گارڈینشپ مل سکتے ہیں, وہ وزیٹیشن سرٹیفکیٹ ہو ماں کے پاس, تو پھر پاسپورٹ بھی وہ بنا سکتی ہے, ویزاز بھی لگوا سکتی ہے, اور جو بھی اسکول میں ان کو ایڈمٹ کرانا, یہ وہ سب کچھ کر سکتی ہے. تھینک یو سو مچ میم, تھینک یو فار کمنگ ٹو آور اسٹوڈیو. بہت مزہ آیا, بہت نہیں بالکل بہت انفارمیٹیو ڈسکشن تھی, اینڈ یو نو تھینک یو سو مچ. ٹپ آف دی آئس برگ.
Of course, I'm sure. You know it more than I do. Yeah. اتنے کم ٹائم میں ہم کس طرح سے اتنا سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن I'm sure we got the most out of it for our viewers. Thank you for joining us. Thank you for having me. I'll see you in the next episode. Stay tuned. Thank you. Allah Hafiz.